طرح کا ماحول ہے اور جو وہ بروٹل ڈریگ اینڈ ڈیتھ ہوا ایک ینگ عورت کا دلی میں، کیا دلی کی پولیس کے نیتا سرکار کیا جگی ہے، کیا کوئی ارینجمنٹ ان ایریاز میں بیٹر ہوا ہے؟ آئیے چیک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ایک نیوز رپورٹ دیکھی ہے جس میں جو ہے خواتین کے محفوظ کے لیے، تحفظ کے لیے وہ کس طریقے سے محفوظ رہے جب وہ باہر نکلے، کس طریقے سے ان کی حفاظت ہو، اس پر 2-3 دن سے ہندوستان میں بہت بڑے پیمانے پر بات کی جا رہی ہے۔ اور تقریباً 10 سال پہلے بھی ہمارا جو ہندوستان ہے اس کی جو راجدھانی دلی ہے اس میں بھی بہت بڑا ایک کرائم ہوا تھا ایک لڑکی کے خلاف، بہت بڑا اس کے خلاف جو ہے ایک سازش رچی گئی تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ بہرحال ابھی بھی جو ہے اسی سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ خواتین کی کس طریقے سے حفاظت کی جانی چاہیے، اور جتنا بھی کوشش کر لو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ہندوستان ہو یا پوری دنیا میں خواتین کے خلاف جو ہے کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ یعنی خواتین کے خلاف ان کو چاہے وہ چھیڑخانی کے معاملے کیوں نہ ہو، ان کے خلاف ریپ کے معاملے کیوں نہ ہو، ان کے خلاف جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کے معاملے کیوں نہ ہو، یہ معاملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اب دیکھیے مین میڈ لا، یعنی انسانوں کے دوارا، انسانوں کے ذریعے جو قانون بنائے گئے ہیں وہ تو ہم کو دکھ رہا ہے کہ فیل نظر آ رہے ہیں۔ تو اب ہم کو جو ہے چاہیے کہ اللہ کا جو قانون ہے اس پر پلٹ کر واپس چلے جائے۔ تو خواتین کی محفوظ رہنے کے لیے، خواتین کے تحفظ کے لیے جو ہے اللہ کا قانون ہم کو لازم پکڑنا چاہیے۔ اللہ کا قانون نے، اللہ نے کیا بتایا قرآن مجید میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جبھی بھی خواتین جو ہے، خاتون گھر سے باہر نکلے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو، یعنی اس کا کوئی پروٹیکٹر اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا کہا گیا جبھی بھی ایک خاتون کسی غیر محرم کے سامنے نکلے تو وہ اپنے آپ کو ڈھانکے رکھے، یعنی پردے میں رکھے، یعنی حجاب میں رکھے۔ تیسرا خواتین کو چاہیے کہ ضرورت کے تحت ہی وہ گھر سے باہر نکلے، اور جو ہے وہ رات کے وقت، ابھی جتنے بھی کرائمز ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات کے وقت خواتین جو ہے باہر ہے، نوجوان لڑکی باہر ہے، روڈ پر ہے، اور وہ دوسرے معنوں میں یہی ہے کہ وہ ایک غلط ذہن یا غلط نیت رکھنے والے ایک شخص کو وہ انوائٹ کر رہی ہے، ان انٹینشنل انوائٹ کر رہی ہے۔ اب دیکھیے کوئی بھی ایک خاتون رات کے 2 بجے، 3 بجے یا 1 بجے اگر اکیلی باہر دکھے گی تو غلط نیت والا شخص تو اس کے اوپر غلط نیت رکھے گا ہی رکھے گا۔ تو یہ ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مرد آدمی کو اسلام نے یہ حکم دیا کہ تم کوئی بھی اگر غیر محرم خاتون پر تمہاری اگر نظر پڑ جاتی ہے تو فوراً اپنی نظر کو ہٹا لو۔ تو اسلام نے 2 طریقے سے جو ہے ہم کو سکھایا ہے، ہم کو حکم دیا کہ مرد کو بھی کہا گیا کہ کسی کو تم اگر دیکھتے ہو غیر محرم خاتون کو تو اپنی نظر کو فوراً ہٹا لو، اس سے تمہاری غلط نیت جو شیطان دل میں ڈال سکتا ہے وہ وہیں کا وہیں ختم ہو جائے۔ دوسرا خواتین کو کہا گیا کہ اگر مرد جو ہے یہ حکم پر عمل نہیں کر رہے، وہ غلط نیت ڈالتے جا رہے، غلط نظر سے دیکھ رہے، تو یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو خواتین کو کہا تم حجاب پہننا شروع کر دو، اپنے آپ کو ڈھانک لو تاکہ تم ایک تقوی والی عورت دکھ کر آؤ۔ اور ایک امپورٹنٹ اسلام نے کہا ہے کہ جبھی بھی تم گھر سے باہر نکلو، سفر پر جاؤ تو اپنے ساتھ ایک محرم کو رکھ لو، ایک پروٹیکٹر کو رکھ لو، تاکہ بری نظر ڈالنے والا، بری نیت اگر اس کے دل میں آ جاتی ہے تو تم تک قریب نہ آئے۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خواتین ان چیزوں پر اگر عمل کریں گی تو محفوظ رہیں گے۔ مرد حضرات جو ہے کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں گے تو خواتین محفوظ رہیں گے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے بند ہو جائے یا پھر بیکورڈ ہو جائے، بالکل نہیں۔ حجاب میں بھی رہ کر خواتین انشاءاللہ بہت بڑے اعلیٰ درجے کے کام انشاءاللہ کر سکتی ہے، وہ پڑھا سکتی ہے، وہ یونیورسٹی میں جو ہے پروفیسر بن سکتی ہے، وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ پائلٹ، انجینئر، سائنٹسٹ، ہر چیز، ہر پروفیشن میں وہ داخل ہو سکتی ہے، مگر اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ اگر یہ اسلام کے یہ جو قوانین ہے اس کو پوری دنیا عمل کر لے تو یقین جانیے خواتین کے خلاف جو کرائم بڑھ رہا ہے وہ کرائم ریٹ امیڈیٹ کم ہو سکتا ہے، وہ کرائم ریٹ جو ہے امیڈیٹ ڈکریز ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو حکومتیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سخت سے سخت جو ہے قانون
جو بنا ہوا ہے اس پر عمل کرے. کوئی خاتون کے خلاف کوئی جو ہے اگر نازیبا حرکت ہوتی ہے, اس کے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے, تو مجرم کو, ملزم کو مجرم ثبوت کی بنیاد پر بنا کر اس کو امیڈیٹ سزا دے, تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سیکھ حاصل کر سکے کہ کوئی خواتین کے خلاف اگر کوئی جرم کرنے کی یا کوئی غلط نیت ڈال کر اس کے خلاف کوئی جرم کرتا ہے, اس کو جو ہے چھیڑتا ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو حکومتوں کو چاہیے کہ امیڈیٹ اس کو سزا دے, تاکہ دوسرے کے دل میں کوئی بری نیت نہ آئے, دوسرے کے دل میں یہ آ جائے کہ اگر میں بھی کوئی ایسی گندی حرکت یا غلط حرکت کروں گا تو امیڈیٹلی مجھے بھی سزا مل سکتی ہے. تو اللہ کا قانون پر ہم کو عمل کرنا چاہیے, قرآن کے قانون پر ہم کو عمل کرنا چاہیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا چاہیے, اور وقت کے حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ امیڈیٹ سزا دے, تاکہ جو ہے خواتین کے خلاف کرائم ریٹ کم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی خواتین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے, تاکہ غلط نیت ان کے دل میں نہ آئے اور کوئی غلط کام ان سے نہ ہو. جزاک اللہ خیر.